بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 38ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ بازار میں داخل ہونے کی دعا اور دوسری دعائیں سیکھیں گے۔ انزلہ اور اضلہ دو افعال کی پریکٹس کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں دعا بازار میں داخل ہونے کی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ لا نہیں شریک پارٹنر، شریک ساتھی ساجھی، لہو اس کا نہیں کوئی شریک اس کا، وہ اکیلا ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کا کامل بیان ہے، ہر طرف سے شرک کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اکیلا ہے وہ۔ لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے شکر ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد۔ یحیی و یمیت، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، و یمیت یہ دونوں مزید فی ہیں، ٹھیک ہے۔ ماتا مر گیا، اماتا مارا، اماتا اماتو، امیتا امیتم، امیتو امیتنا۔ یمیتو وہ مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ احیا زندہ کیا، احیو۔ یحیی وہ زندگی دیتا ہے، یحیی و یمیت وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ وہو حی اور وہ زندہ ہے، لا یموت اسے موت نہیں آتی۔ یمیت اور یموت کا فرق دیکھیے آپ، ماتا ماتو، متا متو متنو متنا، یموت وہ مرتا ہے، لا یموت وہ نہیں مرتا۔ یموت وہ مرتا ہے، یمیت وہ مارتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ دونوں میں ڈفرنس؟ یہ مزید فی ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، صرف 3 لیٹر والا ہے، یموت۔ وہو حی لا یموت وہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرتا، اس کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے۔ بیدہ الخیر، بیدہ اسی کے ہاتھ میں، الخیر ساری بھلائیاں ہیں، سارا خیر ہے۔ وہو اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر، انگلش میں فلوٹ ہوتا ہے وہ، اینڈ ہی از آن ایوری تھنگ۔ بعض وقت بعض لینگویجز میچ ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی۔ اور وہ ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر، کلی یعنی ہر، کلی یعنی ہر، کل شیء ہر چیز، شیء اشیاء، اردو شیء کی جمع اشیاء، اردو میں اشیاء استعمال ہوتا ہے، شیء بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے یہ دعا، اس کی مختلف تشریحات آئی ہیں۔ مثلا ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، خاص کر بازاروں کی چمک دیکھ کر، اللہ کو، اس کے وجود کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی بادشاہت کو، اور یہ کہ خیر اس کے پاس ہے۔ تو سب سے پہلے یاد دلایا گیا، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک۔ یہاں کتنے ہی بڑے بڑی عمارتیں، بزنس ہاؤسز اور کچھ، اصل تو بادشاہت اسی کی ہے۔ یہ سب اسٹیج ایکٹرز ہیں، ایکٹر سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن کے لیے ان کو دیا ہے، مہلت دی ہے۔ لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ کوئی کتنا ہی کامیاب نظر آئے، کوئی کتنا ہی کچھ بھی نظر آئے، اصل تعریف اور اصل شکر اسی کا ہے۔
یحیی و یمیت، بازار میں انسان جو ہے جاتا بھی ہے اکثر، زیادہ تر تو ہم کھانے کا سامان لاتے ہیں، کپڑے وغیرہ تو اتنا زیادہ نہیں لاتے، لیکن کھانے پینے کا سامان روزانہ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں سے کھانے کا سامان لایا تو وہ زندہ رکھ رہا ہے، نہیں، زندگی تو وہ دینے والا ہے، یہ اسباب ہیں۔ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اسی وقت یہ بھی اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ ہمیشہ سے اور وہ مرنے والا نہیں ہے۔ بیدہ الخیر، بازاروں میں ہم جاتے ہیں خیر کی تلاش میں، بھلائی کی تلاش میں، اچھا کپڑا دیکھیں گے، اچھا کھانا دیکھیں گے، اچھا سامان دیکھیں گے، خیر مگر اسی کے پاس ہے، اسی سے پوچھئے، پھر تلاش کیجئے۔ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیسی کیسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جس میں ہمیشہ اس بات کا، توحید کا، آخرت کا، اور انسان کے اپنے عاجزی کا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا، تعلق کا، نیاز کا، قربت کا مختلف طریقے سے احساس دلایا گیا ہے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بازار میں داخل ہونے کے وقت اگر اس دعا کو پڑھے تو اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، تو بھولیے مت اس دعا کے پڑھنے کو بازار میں جاتے ہوئے۔ مجلس کے اختتام پر، بات چیت کے اختتام پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اکیلا ہو تو اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک پاک ہے تو، ترجمہ کیجئے آپ سب، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک، و اور بحمدی حمد کے ساتھ، بحمدک تیری حمد، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، و بحمدک اور تیری حمد کے ساتھ، پاک ہے تو اے اللہ تیری حمد کے ساتھ۔ تو ہم نے بتایا تھا تسبیح نقائص کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، سو نہیں رہا ہے، ناانصافی نہیں کر رہا ہے، مختلف جتنے شرک کے پہلو ہیں سب کی نفی، اور حمد تعریف ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، دینے والا ہے، رحمان ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، ساری خوبیاں دونوں کو ملا دیجئے آپ تو خوبصورت اور کامل بیان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ترجمہ کیجئے سبحانک پاک ہے تو، اللہم و بحمدک، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، افعل اعوذ اقول اکون، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں معبود الا انت سوائے تیرے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک میں مغفرت، میں بخشش چاہتا ہوں تیری، واتوب اور میں پلٹتا ہوں الیک تیری طرف۔ مجلس میں اگر خوبیاں کچھ بیان ہوئی ہیں تو خوبی صرف آپ کی ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، تیری تعریف، اور ہم سے غلطیاں ہوئی تو ہم معافی چاہتے ہیں، استغفرک و اتوب الیک، یہ کفارہ مجلس ہے، اس لیے اس کو پڑھ لینا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی۔ اس کے بعد سواری کی دعا ہے، جب بھی ہم سواری میں بیٹھیں، ہم تو کہتے ہیں اگر لفٹ میں بھی بیٹھیں یا آپ گاڑی میں بیٹھیں، سائیکل پر بیٹھیں، جہاں بھی بیٹھیں، جو بھی سواری ہے اس پر بیٹھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سبحان پاک ہے، الذی جس نے سخر مسخر کیا، مسخر کیا، لنا ہمارے لیے، ھذا یہ سواری، وما کننا اور نہ تھے ہم، لہو اس کو، مقرنین قابو میں لانے والے۔ سخر لنا یعنی ایسے رولز کا پابند بنایا کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کو کنٹرول میں لے سکیں۔ مثلا اگر میٹل ہے، کوئی دھات ہے جس کی ہم سائیکل بناتے ہیں یا گاڑی بناتے ہیں، تو وہ دھات جو ہے ویسی رہے گی، یہ نہیں کہ آج ایسی تھی کل جو ہے کچھ فلوئڈ بن گئی، ہر چیز، یا چاند و سورج کو مسخر کیا
یعنی اس کو ہماری خدمت کے لیے ایک ریگولر سسٹم کا تابع بنایا ہو تاکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہو. واللہ عالم. وما کننا لہ مقرنین، اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، ہمارے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، ہاں ضرور لوٹ. منقلبون کہاں سے؟ منقلب انقلاب سے ہے. منقلب، منقلب، انقلاب. منقلب انقلاب یعنی پلٹ کر جانے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے. انقلاب یعنی الٹ پلٹ کو انقلاب کہتے ہیں. منقلبون لوٹ کر جانے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں. پھر یہاں پر آخرت کی یاد ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللہ کا شکر ہے کہ اسی نے مسخر کیا اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے. میں گزارش کروں گا قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان دعاؤں کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. يحيي ويميت. يحيي ويميت. وهو حي لا يموت. وهو حي لا يموت. بيده الخير. بيده الخير. وهو على كل شيء قدیر. ایک اور بار. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. بات چیت کے یا تقریر کے آخر میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استغفرک واتوب الیک. سواری میں سوار ہوتے وقت کی دعا. سبحان الذی سخر لنا هذا. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین، اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم آپ کو پھر سے اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ یہ ساری پریکٹسز جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ ٹی پی آئی کے ذریعے کیجئے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے. یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اشارے کیجئے، بتائیے اور کہیے، بولیے اور شوق سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، مل کر پڑھیے. جتنے وسائل آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی جلدی سیکھیں گے اور آسانی سے سیکھیں گے. فعل کے مختلف ابواب ہم سیکھ رہے تھے. شروع میں تو ہم نے ثلاثی مجرد یا فعل کے مختلف نمونے دیکھے ہم نے، وہ بھی ابواب ہیں. باب نصرہ کا فتحہ پہلے تھا، پھر نصرہ تھا، پھر ضربہ، پھر سمعہ، پھر اس میں اسپیشل کیسز دیکھے ہم نے جیسے قالا یا کانا یا وجدہ یا دعا شاء. یہ 3 لیٹر والے تھے، یہ سارے 3 لیٹر، 3 حروف والے: فعل، فتح، سمع، ضرب، نصر. دوسرا، اب یہاں سے ان لیٹرز میں کچھ زیادتی ہونا شروع ہوئی ہے. زیادتی مطلب زیادہ ہوئے ہیں لیٹر. جیسے دوسرا تھا فعل، عین پہ تشدید آ گئی تھی. اب یہاں فعل میں تشدید آئی تو یہ تشدید ہم سارے صیغوں میں لے کر چلیں گے اس کو. یہ فعل، اور اس کی بہترین مثال کیا تھی یاد رکھنے کے لیے؟ سبح. سبح میرے ساتھ ذرا پڑھیے آپ، سبح اشاروں کے ساتھ. سبح، سبحو، سبحت، سبحتم، سبحتو، سبحنا. آہستہ سے میرے ساتھ. یسبحو، یسبحون، تسبحو، تسبحون، اسبحو، نسبحو. سبح، سبحو، لا تسبح، لا تسبحو. مسبح، مسبح، تسبیح. یہ اسپیشل ہے یہاں پر، مسبح، مسبح، تسبیح. ٹھیک ہے. اور دوسرا تھا فاعل. یہ تھا سبح، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اس میں الف آیا ہے. اس کا ہم نے جاہدہ کے سٹائل پہ کیا تھا، جاہدہ، جاہدو. چوتھا تھا افعل، سامنے الف آیا ہے. افعل تو یہ الف کو لے کر چلیں گے، لیکن یہ اسپیشل ہے. جاہدہ تو بہت سمپل ہے اس لیے کہ وہ الف چلتا ہے. جیسے میں پورا کمپلیٹ کر دوں: جاہدہ، جاہدو، جاہدتا، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا. یجاہدو، یجاہدون، تجاہدو، تجاہدون، اجاہدو، نجاہدو. جاہد، جاہدو، لا تجاہد، لا تجاہدو. مجاہد، مجاہد، مجاہدہ. یہ تو تھا فعل کا. فعل، فاعل، فعل، فعل، فاعل، افعل. افعل پہ ہم نے کون سا نمونہ کیا تھا؟ اخرجہ شروع کیا تھا. اخرجہ کیا، اشرکہ کیا، اسلمہ کیا، انزلہ اور اضلہ. اب کریں گے ہم انزلہ، یعنی اس نے اتارا. یاد رکھیے اس میں ایفیکٹ جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے. جیسے نکلا، نکالا، ویسے ہی ایفیکٹ ہے. خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا. ٹھیک ہے. اکثر یہ ہوتا ہے. ضلہ گمراہ ہوا، اضلہ گمراہ کیا. ضلہ گمراہ ہوا، اضلہ گمراہ کیا. لیکن دوسرے معنی بھی آتے ہیں جیسے ارادہ، ارادہ کیا. بہرحال یہ بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. ویسے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اردو زبان میں اس وزن پر کافی الفاظ آئے ہیں، بہت سارے الفاظ آئے ہیں. کیونکہ افعل، افعلو سے لے کر یہاں پر جب آتے ہیں تو یہ ہے مفعل، مفعل، افعال. مفعل، مفعل، افعال. اب یہ بتائیے افعال کے وزن پر اسلام، ایمان، بتاتے جائیے اب آپ. انکار، اقرار، اظہار، اسرار. ایمان ہو گیا. اعداد نہیں، نہیں، وہ آگے 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 کا ہے. ایجاد، الہام، الحاق، الحاد، ارشاد، ایجاز، اعجاز.
بہت سے آپ سوچتے جائیں گے، کوئی الفاظ آتے رہیں گے، بہت سے الفاظ ہیں، صفحے بڑھ جائیں گے آپ کے اگر آپ لکھتے بیٹھیں تو یہ وہ باب افعال سے ہیں، افعال، رائٹ، مفعل مفعل افعال. اور سب سے آسان یاد رکھنا اسلام ایمان، یہیں سے آمنا ایمان، اسلم اسلام. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو پریکٹس کرائیں ان دو افعال کی، انزلہ اور اضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے انزلہ فعل کی پریکٹس کرتے ہیں. ترجمہ کریے. انزلہ اس نے نازل کیا، انزلو تم سب نے نازل کیا، انزلت آپ نے نازل کیا، انزلتم آپ سب نے نازل کیا، انزلتو میں نے نازل کیا، انزلنا ہم سب نے نازل کیا. ینزلو وہ نازل کرتا ہے، ینزلون وہ سب نازل کرتے ہیں، تنزلو آپ نازل کرتے ہیں، تنزلون آپ سب نازل کرتے ہیں، انزلو میں نازل کرتا ہوں، ننزلو ہم سب نازل کرتے ہیں، انزل نازل کر، انزلو نازل کرو، لا تنزل نازل نہ کرو، لا تنزلو نازل نہ کرو، منزل نازل کرنے والا، منزل نازل کیا گیا، انزال نازل کرنا، ہوا انزل ہی، ہوا ینزل ہی. صرف عربی میں ایک بار پریکٹس کریں گے، میرے ساتھ دہرائیے. انزلہ انزلو، انزلتا انزلتم، انزلتو انزلنا، ینزلو ینزلون، تنزلو تنزلون، انزلو ننزلو، انزل انزلو، لا تنزل لا تنزلو، منزل منزل، انزال ہوا انزل ہی، ہوا ینزل ہی. میرے ساتھ دہرائیے. انزل انزلو، انزلت انزلتم، تو انزلنا، ینزلو ینزلون، تنزلو تنزلون، انزلو ننزلو، انزل انزلو، لا تنزل لا تنزلو، منزل منزل، انزال ہوا انزل ہی، ہوا ینزل ہی. دوسرا فعل ہے اضل. اضل معنی جی ترجمہ کریے. اضل اضلو، اضللت اضللتم، اضللتو اضللنا، یضل یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، اضلل اضللو، لا تضل لا تضلو، مضل مضل، اضلال ہوا اضل ہی، ہوا یضل ہی. صرف عربی کی پریکٹس کریں گے، میرے ساتھ دہرائیے. اضل اضلو، اضللت اضللتم، اضللت اضللنا، یضل یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، اضلل اضللو، لا تضل لا تضلو، مضل مضل، اضلال ہوا اضل ہی، ہوا یضل ہی. آخری راؤنڈ میں میرے ساتھ دہرائیے. اضل اضلو، اضللت اضللتم، تو اضللنا، یضل یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، اضلل اضللو، لا تضل لا تضلو، مضل مضل، اضلال ہوا اضل ہی، ہوا یضل ہی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً. اب ہم آتے ہیں نقطہ خوف کی طرف. ایک اور میں نے اصل میں اشارہ کیا تھا شروع میں
کہ اگر قرآن کا ہمیں طالب علم بننا ہے تو ہیبٹ، عادت ڈیولپ کرنا ہوگی. اگر قرآن سیکھنا ہے تو قرآن پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. اور عادت 3 چیزوں کا نام ہے: نالج، علم ہو کہ کیا کرنا ہے، اسکل ہو کیسے کرنا ہے، اور خواہش ہو. اور یہ خواہش، نکات شوق اور خوف، یہ اسی کی طرف ہیں کہ اب ہم کو معلوم ہو گیا ہے کیا کرنا ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ خواہش کا ہے. علامہ اقبال نے کہا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں. پورا سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے، خرد کی گتھیاں سمجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. شوق نہیں، جنون نہیں ہے، کیا کروں. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو نقطہ خوف لیتے ہیں ہم. سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے بے شک، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. چھوڑنے کے مختلف درجات ہیں. علماء کرام نے کہا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنی تفسیر میں، مختلف علماء نے کہا کہ چھوڑنے کے مختلف درجے ہیں. قرآن کا نہ ماننا، اس کا چھوڑنا ہے. قرآن پر ایمان رکھنا لیکن اس کو نہیں سمجھنا، ایک درجے میں اس کا چھوڑنا ہے. اس پر ایمان رکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور نہیں کرنا، تدبر نہیں کرنا، افلا یتدبرون القرآن، اس کو ایک درجے میں چھوڑنا ہے. یہ تینوں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. یہ چاروں کرنا اور اس کو نہیں پھیلانا، اس کو ایک درجے کا چھوڑنا ہے. ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. سوچئے جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرے گا یا اس کے خلاف کتنی سخت جو ہے کارروائی ہوگی، یہ سوچا جا سکتا ہے. اگرچہ کہ اشارہ کفار کی طرف ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، واللہ عالم، لیکن کسی درجے میں بھی چھوڑنا ڈینجرس ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی زد کسی بھی حصے کی ہمارے خلاف نہ ہو جائے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شکایت کریں گے تو کیا میں اور آپ اس شکایت کا سبب بننا چاہتے ہیں کسی بھی درجے میں؟ کیا ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے؟ آپ کو تو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے گمراہی میں جا رہے ہیں. بلکہ وہ آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب یہ آیت عبداللہ بن مسعود نے پڑھی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے. کیوں؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ اس امت کے لیے آج تڑپ رہے ہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف آپ کو گواہی دینی ہوگی. آپ کو گواہی دینی ہوگی اور آپ کو یقیناً اس بات کا دکھ ہو رہا ہوگا کہ کئی لوگ اس گواہی کے نتیجے میں پکڑ میں آ جائیں گے. میں گزارش کرتا ہوں قاری عمران سے کہ وہ آئیں اور اس آیت کو پڑھیں. اس آیت کے پہلو پر غور کریں، خوف کے پہلو پر، اور پھر سے عہد کریں کہ ہم قرآن سمجھنا نہیں چھوڑیں گے. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن
قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللهم لا تجعلنا من القوم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آیت کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. اس آیت کو یاد رکھیے اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ قرآن سیکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا یہ پروگرام مصروفیتوں میں پیچھے چلا جائے. اس آیت کو یاد رکھیے، پھر سے عہد کیجئے، پھر سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک قرآن کا اسٹوڈنٹ بنائے رکھے. انشاءاللہ ناظرین آپ سے پھر سے اگلے ملاقات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.